کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی 80% زرعی زمین اس پانی پر انحصار کرتی ہے جو انڈیا سے پاکستان آتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1960 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جو اب تک دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کو کنٹرول کرتا آ رہا تھا؟ آئیے جانتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے اور آج یہ اچانک خبروں میں کیوں ہے۔ 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی سے بھارت اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو سندھ، جہلم اور چناب کا مکمل پانی دیا گیا، جبکہ بھارت کو راوی، بیاس اور ستلج کا مکمل اختیار ملا۔ بھارت کو مغربی دریاؤں جو پاکستان کو ملے تھے ان پر بھی کچھ حد تک پانی استعمال کرنے اور بجلی بنانے کی اجازت بھی دی گئی، بشرطے کہ وہ پانی کے بہاؤ کو نہ روکے۔ یہ معاہدہ ایک مثالی معاہدہ تھا کیونکہ یہ 3 جنگوں اور مسلسل کشیدگی کے باوجود بھی قائم رہا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ 2025 میں کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں 26 افراد مارے جاتے ہیں، جس کا الزام بھارت سیدھا پاکستان پر لگا دیتا ہے، بغیر تحقیق اور بغیر کسی ثبوت کے۔ اور رد عمل کے طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا گیا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا بند، اٹاری واگا بارڈر بند اور سفارتی تعلقات میں کمی کر دی گئی۔ پاکستان نے جواباً بھارت پر جنگی اقدام کا الزام لگایا، فضائی حدود بھارت کے لیے بند کر دی اور شملہ معاہدہ بھی معطل کر دیا۔ کیا بھارت واقعی پانی بند کر سکتا ہے؟ قانونی طور پر بھارت کو مکمل طور پر پانی بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ نئے ڈیم بنا سکتا ہے، پانی کو عارضی طور پر روک سکتا ہے، بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ یہ تمام اقدامات پاکستان کی زراعت، پینے کے پانی اور توانائی پر شدید اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عوامی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ کھیتوں، کسانوں، بجلی گھروں، فیکٹریوں اور روزگار کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا بحران ہے جو اگر آگے بڑھا تو خطے کے لیے تباہ کن نتائج لا سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک جنگ کی طرف بڑھے تو خطے میں مکمل تباہی ہو سکتی ہے۔ نہ صرف پاکستان، بھارت بلکہ بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان بھی متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اب ایک اہم سوال، پاکستان اس خطرناک صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ قانونی اور سفارتی راستے۔ ورلڈ بینک سے شکایت، چونکہ وہ معاہدے کا ضامن ہے۔ بھارت کی خلاف ورزی پر عالمی عدالت میں کیس۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد میں پانی کو ایجنڈا بنانا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC اور عالمی میڈیا میں واٹر کرائسس کو اجاگر کرنا۔ دفاعی اور اسٹریٹجک اقدامات۔ بھارت کے پانی ذخیرہ کرنے والے پروجیکٹس کی ماہرانہ نگرانی کی جائے۔ کسی بھی آبی جارحیت کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا جائے۔ واٹر وار ڈاکٹرائن بنانا، یعنی پانی پر حملہ قومی دفاع پر حملہ سمجھا جائے۔ سیٹلائٹ اور ڈرون سے پانی کے ذخائر پر نظر رکھی جائے۔ اندرونی اصلاحات۔ کالا باغ ڈیم سیاسی تنازع ختم کر کے نئے ڈیمز کی فوری تعمیر شروع کی جائے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے قومی مہم چلائی جائے۔ آبپاشی کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ ہر پاکستانی کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جنگ صرف فوج یا حکومت کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ پر پانی بچاؤ مہم شروع کی جائے۔ اگر ہم نے آج اس مسئلے پر عملی قدم نہ اٹھایا تو کل بند نلکے اور سوکھے کھیت آنے والی نسل کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔